تشریف لے آئے. گھر کے اندر تو بچوں کی رونق ہو، کھٹکنا ہو. آدھی نیند آدھی بے آرامی بچوں کی کھیل سے بندے کی دور ہو جاتی ہے، آرام آ جاتا ہے. لیکن پتہ نہیں بھائی کیسا باپ ہے، آواز نہ آئے میں یہ چھوٹا پاس رکھا ہوں وہ ناچ بھائی. انہوں نے کہا ٹھیک ہے آج ہماری آواز نہیں آتی کل تیری آواز بھی ہمیں کوئی نہیں آئی سر کھو جا کر. ہاں ہاں اگر بچپن میں ماں تیری آواز بری لگ رہی تو بچپن میں پھر ہمیں بری لگے گی. ہم تیرے منہ پر آ کے چپیڑے ماریں گے. کہا سارا دن تو میں کام کر کے آیا، کھانسنا بند کر، آؤ ماں سے چپ کرا چپ کرا. پھر دروازے بند کر دیں گے، پھر بستر اٹھا کے اوپر چلے جائیں گے. پھر آخر وقت آئے گا منہ پانی کے گلاس کی طرف ہوگا، موت آ جائے گی تجھے پانی پلانے والا نہیں ہوگا. پھر بچے پچھتا پچھتا ہائے ابے کا دھیان گلاس کی طرف لگ رہا، ابا پانی مانگ رہا تھا، ہائے ہم اپنے باپ کو پانی اپنے باپ کو پانی نہیں پلا سکے. یہ کام تماشا. عقل کے ناخن لو، عقل ہوش میں آؤ، اپنے گھروں کو وقت دو. یقین کرو ورنہ آپ کن کے ہاتھوں میں آپ تربیت کر رہے ہو. جو یوم آزادی کے موقع پر آپ کے بچوں کی باہوں میں بائیں ڈال کے ناچے، وہ آپ کے بچوں کو عبد القادر جیلانی بنائیں گے؟ ہوتا نہیں کیا تمہارے اسکولوں میں؟ بیٹی ناشتی نہیں، باپ کو مجھے لباس لے. اب ابا کا کیا کرتا ہے یار چلو بڑا کام ہے یار کیا کرنا، بیٹی کو لباس دلا کے لاؤ، صبح 14 اگست فیسٹیول ہے. نیند بغیر تمہارا لباس ابو دلوا رہے ہیں، تیری داڑھی کا خیال کرے گی؟ مولوی مدرسے کے اندر بچے کو چپیڑ مار دے، پرانے سمے سب کو لے آتے ہو اور وہاں تمہارے بچوں کے کپڑے اتروا دے، تمہاری زبان پتہ نہیں کیوں چپ ہے. ڈاکٹر بنانا ہے، انجینئر بنانا ہے، وکیل بنانا ہے، زندگی کا تجربہ بتلا. میرے سے بڑے لوگ بیٹھے ہو، اگر آپ نے بہت بڑا سائنسدان بنانا ہے، وکیل بنانا، تو اپنے بچوں کو اسکول کی تعلیم کے معیار پر لے کے آؤ. اگر آپ نے انسان بنانا ہے تو مدرسوں میں داخل کریں. معاف کرنا، کوئی اسکول والا برا نہ مانے، لیکن آپ کے ہاں آپ کی تربیت کا انداز، آپ کے اسکول کے اندر کوئی مس نقاب اوڑھ کے پڑھے، آپ برداشت کرو گے؟ اور یہاں کہتے خبردار چہرہ دکھائی ہو. یا یہ بھی فتوی مانگتے پھر رہے ہیں بچیاں پڑھنے والی ہو، مت پڑھا سکتا ہے کہ نہیں پڑھا سکتا. اتنا ہم خیال کر رہے بھائی. ہر تعلیم کو زوال ہے جس کا تعلق رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے نہیں ہے. جس تعلیم کا تعلق حضور کے سینے کے ساتھ ہے اس پہ زوال نہیں، اس پہ عروج ہے. دنیا سے چلے گئے، اللہ کی قسم اللہ نے 14 سال گزر گئے، ان کے نام کو باقی رکھا اور قیامت کی صبح تک باقی رہے گا. پڑھنے والے بھی، پڑھانے والے بھی، سیکھنے والے بھی، سکھانے والے بھی. ہم ایک کوشش کرتے ہیں، کہاں تک کوشش کریں؟ اب آپ کے پیروں کے اندر پڑھنا رہ گیا، ہم تمہیں رو کے دکھاویں، تمہاری منتیں کریں، اتنا بڑا یہ کام تو آپ کا چاہیے. جلسوں کے خرچے اٹھانا یہ تو علاقے کے کسی بڑے بندے کا تھا. ایک دکان والے کہتا ٹھیک ہے جی مدرسہ فاطمہ الزہرا میں جلسہ کرو، پورا خرچہ میں اٹھاؤں گا. یہ مانگ کے آپ دے دو جلسہ ہے، آپ دے دو. وہ بھی بہت ہی الجھنوں دکھوں اور تکلیفوں کے ساتھ دیں گے. پھر آپ تو شریف نہیں بھائی یہ کام میرے سے نہیں ہوگا، یہ کام میرے سے نہیں ہوگا، وہ زنا کرا رہے ہیں، یہ میرے پاس وقت نہیں، بس میں دعا کرا دینا. اچھا آپ ہاتھ نہ اٹھاوے، دعا میں کروں ہو جائے گی تیرے میں قبول. ڈھکوسلے بازیوں سے نکلو بات بھائی. اپنے آپ کو مال اور جان کے ساتھ اپنی صلاحیتوں کے ساتھ لگاؤ. اللہ کا دین لاوارثہ نہیں ہے کہ جس کی چاہ جھولی میں دیوار ٹپ کے اندر چلا گیا. فرمایا اگر تم میرے دین کی قدر نہیں کرتے تو پھر میں بھی تین کو تمہاری چوکٹوں کے اندر دروازوں سے اس کے اندر داخل نہیں ہونے دوں گا. موج کرو چلو. کیا بات، اگر تم سارے بے ہدایت میں مر گئے تو میں اللہ نہیں رہوں گا؟ میں ہوں. اور سارے تم ہدایت کے ساتھ مر گئے میں پھر بھی اللہ ہوں. سارے سجدوں کا انکار کر دے میں پھر بھی اللہ ہوں. سارے سجدوں کا اقرار کرے میں پھر بھی تمہارے سجدوں سے میری شان میں کوئی کبھی زیادتی نہیں آتی. میرے محترم دوستوں بزرگوں، اپنی زندگی کو سنواریے. کتنے جلسے ہوئے، کتنے جلسے ہوئے. پہلے ایک دفعہ ماشاءاللہ کو پتہ ہے آج میرے خیال سے ان 2 مہینے کے اندر آج میرے خیال سے میرا 268واں جلسہ ہے. 2 مہینے میں 268 جلسے. میرا آج 9واں دن ہے میرا. اسے میں پہلے میرا حال دیکھا
میں نے صرف صبح آج رات کو نکلنا، اللہ خیر سے پہنچاوے، دھند نہیں ہے شکر ہے، گھر جانا ہے 4 بجے، پھر میں نے ملتان کی طرف آنا ہے، پھر پرسوں میں نے حیدرآباد سے پھر میرے جمعہ پڑھانے واپس کی بات اللہ کا پہنچتا ہوں۔ کچھ حالات ایسے تھے، کچھ حالات پچھلے دنوں ایسے تھے کہ میری انتظامیہ نے، میری ایجنسیوں نے مجھے بچایا تو اللہ نے، لیکن انہوں نے میرے پر یہ داغ لگنے نہیں دیا کہ بھائی یہ کسی کی طرف سے کہہ کر یا کسی کا نمائندہ ہو کر کام کر رہا، ملک کے امن فضا خراب کر رہا۔ تو راؤ صاحب کو بچوں کو سمجھایا کا قرض ہے انشاءاللہ آگے ادا کر دوں گا۔ آج ہمارا خیرپور میں پروگرام تھا، تھوڑی دیر ہے آپ کی خدمت میں آ لیا، اور رائل عرفان نے مجھے کہا کہ بھئی ایک اماں کے گھر روٹی کھانی ہے۔ میں نے کہا روٹی اتنی بڑی ہوگی ماشاءاللہ۔ یہ اللہ کا بڑا احسان ہے۔ کل نہ ایک جگہ جام پور کے علاقے میں مجھ سے کہہ رہے تھے حضرت اللہ کا آپ احسان مانا کریں کہ اللہ نے آپ کو 24 گھنٹے مصروف رکھا۔ قیامت کا دن ہوگا، کچھ لوگوں کو اللہ اپنے دربار میں بلائیں گے، کھاتا دکھاؤ، کھاتا دکھاؤ، کچھ کو اللہ ہی کھاتا، کچھ بندے اللہ کو کھاتا دکھا دیں گے، اللہ کے کیا کر کے آیا، کچھ لوگ اپنی ڈائری دکھا دیں گے، اللہ صبح و شام تیرا ہی کام کر رہا تھا بس، یہ میری ڈائری اللہ دیکھ لے۔ یہ لوگ کھڑے ہیں، کوئی دن کوئی رات ایسی نہیں تھی اللہ جو تیرے دین تیری توحید کی طرف لوگوں کو نہ بلایا ہو، یہ کام کرتے ہیں۔ اللہ کا شکر ہے ہمیں کبھی کبھی کپڑے پہننے کا، کل میں نے تقریباً صبح ناشتے میں 1/4 سی روٹی کھائی، رات کو 1:30 بجے میں نے کھانا کھایا، نہ کسی کو ہوتی کوئی نہیں۔ اب بھی اس نے کہا چلو ٹھیک ہے بھائی، وہ مظفر گڑھ سے بڑے پروگرام تھا، 4:30 وہاں سے فارغ ہوا، سوچا 1.5 گھنٹے پہنچ جوں گا، اب یہاں پھر پتہ نہیں کہاں، یہ اللہ کی کروا رہے ہیں، یہ میرے اللہ کا بڑا احسان ہے، اللہ مسافتوں کو سمیٹ دیتا ہے میرے۔ جب کوئی ہماری طرف آنے کا ارادہ کرتا ہے تو ہم اس کی طرف دوڑ کے آتے ہیں، راہیں ہموار کر دیتے ہیں، راہیں کھول دیتے ہیں، راستے کے کانٹوں اور دشواریوں کو دور کر دیتے ہیں۔ اور جب کوئی آنے کی کوشش نہ کرے، کوئی ہمارے سے ایک بارش دور بھاگے، ہم 100 فٹ دور بھاگتے ہیں، پھر راستے میں ایسی رکاوٹیں کر دیتے ہیں، وہ آنا چاہے تب بھی ہم اپنے پاس نہیں بلاتے۔ ہم نہ قدرے تھوڑی ہیں۔ 3 بندوں کی رات کو اللہ 3 بندوں کی کیٹیگری بنا دیتے ہیں رات کو، ایک وہ جو سارا دن قال اللہ تعالیٰ قال رسول بچوں کے سامنے بیٹھے صبح 4 بجے سے 10 بجے تک پڑھا رہے، اللہ فرماتے فرشتوں اگر یہ اٹھنے لگے نا تو پر مار کے پیار سے ماؤں کے پیار کی طرح سلا دینا، اگر یہ پڑھ لیں تو ٹھیک ہے، نہ پڑھے تب بھی انہیں ثواب عطا فرما۔ ایک وہ لوگ ہیں، ایک طبقہ وہ جو رات کو کام کاج کر کے سوئے، اللہ فرماتے نہیں سوتے اچھا نہیں لگا تھا، دعائیں کرتے ہوئے سجدے میں پڑا مجھے آج بڑا اچھا لگا تھا، اس کو اٹھ جا، سکون میں دوں گا، سجدے تو کرنے لگا۔ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو اللہ کے قریب نہیں آتے، اللہ ان سے دور ہو جاتا ہے، پھر وہ اٹھنے کی بھی کوشش کرتے ہیں، فرشتے پر مار کے اٹھا چھلا دیتے ہیں۔ سوچو اللہ کہہ رہے ہیں کہ تو میرے سامنے کھڑا ہو، میں اللہ کی غیرت گواہ نہیں کرتی۔ اب بتاؤ بھائی تو لوگوں میں سے پہلے تو چلو راتیں چھوٹی تھی، اب تو نماز 7، 7:15، 7:30 ہو رہی، اب تو فجر 6 بجے ہو رہی، اب تو چھوٹی کا بہانہ نہیں ہو سکتا۔ 10 گھنٹے انسان میں 4 دفعہ اٹھتا، کبھی پیشاب کرنے، کبھی پانی پینے، کبھی ٹائم ہو گیا، کبھی بتی چلی گئی، پنکھا کم کر دے، پنکھا چلا دے، آنکھ کھلتی ہے نا تو بھائی 1 منٹ کے اندر پنکھا کم کر دے، پنکھا تیز کر دے، بس اس میں 4 منٹ ہولڈ کر لے، 1.5 منٹ کے اندر وضو کر لے، 2 منٹ کے 2 نفل پڑھ لے، آدھے منٹ کی دعا کر کے سو جا۔ اللہ کی قسم یہ رات کے اندھیرے کی تہجد کی ملاقاتیں قبر کی روشنی کے جلوے تجھے دکھائیں گے انشاءاللہ۔ ہم تو سیکھنے والے لوگ ہیں، اللہ کے آگے اپنے بچوں کو اور خود بھی اللہ کے آگے بیٹھنا بٹھانا سکھاؤ، اور صبح اس کا احتساب اور حساب لو، کس وقت اٹھے تھے اور کس وقت سوئے تھے، آج اللہ سے کتنا مانگا، بندوں سے مانگا، پیسے سے ہونے کو مانگا، اور اولاد سے اور زراعت سے اللہ سے بھی مانگا۔ ہر جگہ کراس لگا نظر آیا، ماں باپ بہن بھائی پیسہ دن دولت ہر جگہ کراس نظر آئی، ایک دربار 24 گھنٹے کھلا ہوا، کراس نہیں ہوا تو گرین لائٹ نظر آ جا، گورے کالے کوچے کملے اپنے پرائے سید ہاشمی کبو کمی سارے آ جاؤ، گورے رنگ کے لمبے قد والے پتلے موٹے چھوٹے سارے آ جاؤ، نیکوکار بھی ہو جاؤ گناہگار بھی آ جاؤ۔ اے میرا بندہ اگر میرے پیار کی نظر تیرے پہ پڑ گئی تو پھر میں تجھے نیکوکاروں سے بھی آگے کر دوں گا۔ شیشے کے آگے کھڑے ہوتے ہیں آدھا گھنٹہ نہیں تھکتے، اللہ کے آگے بھی 2-4 منٹ کھڑے ہوں گے نا انشاءاللہ تعالیٰ کھڑے۔ اب آج یہاں ایک کیمپ لگا ہوا ہے، آپ کیمپ جانتے ہیں کون سا کیمپ؟ رکشوں کے پیچھے ہوگا، ڈھول کی تھاپ پہ ہوگا، مسجد میں اعلان ہوگا، اتوار کو صبح 9 بجے سے لے کے 4 بجے تک آئی کیمپ لگے گا، آنکھوں کا ٹیسٹ کرا لو، لینس ڈلوا لو، اور موتیا کا آپریشن ہوگا۔ دوڑ جاویں گے نہیں جاویں گے؟ یہ خیر خواہی تھی حکومت کو، انتظامیہ کو
یہاں کے بڑوں کو، یہاں کی ویلفیئر والوں کو کہ چلو لوگوں کو کی آنکھوں کا علاج ہو سکے۔ اگلے دن کیمپ کی آواز آئی شناختی کارڈ بنانے کے لیے گاڑی دروازے پر آئے گی، فلانے کے دروازے پہ ڈیرے پہ کھڑی ہوگی، آج سہولت دی نا بھائی، گھر بیٹھے ضرورت پوری ہو رہی ہے، سہولت ہے، آپ کو عوام دے رہی، حکمران دے رہے، آپ کو علاقے کے مکی دے رہے۔ آج اس چار دیواری میں ایک کیمپ لگا ہے، لوگوں آؤ اپنے دلوں کا علاج کروا لو، دلوں کا ٹیسٹ کروا لو۔ کتنے وال بند ہیں یہ نہیں، کام کر رہا ہے نہیں، بڑھ گیا گھٹ گیا، پمپنگ کر رہا ہے کہ نہیں، کتنے فیصد حرکت کر نہیں، اپنے دلوں کا علاج کرواؤ۔ کچھ لوگ آئیں گے، کچھ لوگ آئیں گے، اللہ اکبر، ان کے چہروں سے ایمان کا نور ٹپک رہا ہوگا۔ ان کی نشانی یہ کہ وہ بولیں گے اللہ کی بولیں گے، وہ کہیں گے اللہ کی کہیں گے، وہ سنیں گے اللہ کی سنیں گے، ان کے حال قال قیل گفتار صورت سیرت میں اللہ ہی نظر آئے گا۔ لوگوں ان سے اپنے دلوں کا ٹیسٹ کراؤ، وہ بتائیں گے کتنی محبت میں کمی ہے، پھر وہ تمہیں نسخے بتائیں گے، انشاءاللہ ان نسخوں پر عمل کرنا، اللہ کی محبت کا معیار پورا مرنے سے پہلے ہو جائے گا۔ تو سارے علماء کرام مغرب سے تشریف لائے، 4 گھنٹے آپ کا علاج کرتے رہے۔ پھر جب آپ کے دل کا علاج کیا، اس کو پھر ایکو کی اور ECG کی اور اس کو جھٹکے مارے، تو پھر آواز آئی نعرہ تکبیر، پھر آواز آئی تاج تخت نبوت، پھر کہ شان صحابہ، پھر کہ دونوں ہاتھ، پھر کہ سبحان اللہ، اونچا بولو نیچا بولو۔ اس کا مطلب کہ یہ دل لا علاج نہیں ہے، قابل علاج ہے۔ پھر مجھے بھی دعوت دی، میں سرجن کی حیثیت سے نہیں آیا، اس اسسٹنٹ کی حیثیت سے آیا جو پروفیسر صاحب کے کمرے کے باہر بیٹھا ہوتا ہے، اور وہ کیا کہتا ہے کہ بھائی فائل بنا لیں، ٹوکن یہ لے لیں، فیس جمع کرا دی 2000، بلڈ پریشر چیک کرائیں، کھڑے ہو کے وزن کرائیں۔ اچھا پہلے بھی ہارٹ کی تکلیف ہوئی تھی؟ نہیں ہوئی تھی۔ بی پی کتنا رہتا ہے؟ اپ ہوتا ہے، ڈاؤن ہوتا ہے؟ شوگر کتنی رہتی ہے؟ 500۔ لیکن آپ انتظار کریں، یہ فائل پروفیسر صاحب کے پاس جائے گی، وہ آپ کو اندر بلاتے ہیں، ٹن چلیں ڈاکٹر صاحب السلام علیکم جی، بیٹھ ذرا پرہٹ کریں، پرہٹ۔ ڈاکٹر صاحب 4 دنوں کی چپ، ڈاکٹر صاحب ذرا چپ، پیشاب کیسا آتا ہے؟ علاج دل کو، اور پیشاب کیسا آتا ہے؟ درد آگے سے پیچھے جا رہا ہے کہ پیچھے سے آگے آ رہا ہے؟ بائیں کروٹ لیٹنے میں درد زیادہ ہوتا ہے یا دائیں کروٹ لیٹنے میں؟